اگر آئی ایم ایف والے نہیں آتے تو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کہنا ہے جناب ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا۔ اس وقت آئی ایم ایف کے کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لیے کس طرح کی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے مذاکرات کی ایک مشروط آفر کی۔ اب یہ جو کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لہجے میں یا پھر ان کے طرز عمل میں کوئی نرمی آئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو یا نقصان ہوگا، حکومتی رد عمل کیا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ بیرون ملک سے جن لوگوں نے چیزیں منگوانی ہیں ان کو ڈالر نہیں مل رہے، اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ گزشتہ رات اسحاق ڈار صاحب، جن کو اکنامک وزٹ کہا جاتا ہے، جن کے حوالے سے یہ کہا گیا جناب ڈار آ گیا، ڈالر ڈر گیا، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں نجی چینل پہ انٹرویو دیا اور ان کو کہا گیا کہ جناب آئی ایم ایف نے تو اکتوبر میں آنا تھا، وہ نہیں آئے، وہ پیسے بھی نہیں دے رہے۔ تو آگے سے ڈار صاحب نے کہا نہیں دیتے تو نہ دیں، آئی ڈونٹ کیئر، ہمارا جو پروگرام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح طرح جا رہا ہے، $500 ملین ہمیں ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اب آئی ایم ایف کی کوئی ڈار صاحب سے کوئی خدا نخواستہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، یا پھر آئی ایم ایف کی کوئی کٹی تو نہیں ہوئی پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ، کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوں گے نا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، یہ جو مرضی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف ان کی بات نہیں مان رہا۔ پچھلے دنوں بھی ایک خبر آئی تھی اور جو میں نے بھی آپ سے رپورٹ کی تھی، ایکسپریس کے اندر بھی چھپی، دیگر میڈیا کے اندر بھی چھپی، اور ولاگ کے اندر میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے جو فلڈ کے اخراجات ہیں اس کا جو تخمینہ لگایا تھا اس سے آئی ایم ایف اگری نہیں کیا، انہوں نے بنیادی طور پہ ان سے رسیدیں مانگ لی پاکستان سے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اخراجات ہوں گے، اتنے اخراجات ہوں گے، یہ کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ ایک طرح سے انہوں نے کہا رسیداں کٹو، ہمیں رسیدیں دکھائیں کہ جناب آپ خرچہ کدھر کر رہے ہیں۔ اب یہ یقیناً کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے چیزیں کرنی تھیں، اس حکومت نے کرنی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس میں یا تو ان کو صحیح اعداد و شمار نہیں دیے جا رہے، یا کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ نہ ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب کیوں آ کے ٹی وی پہ کہتے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ہم مینج کر لیں گے، اگر وہ نہیں آتے، وہ نہیں دیتے، ان کو دینے چاہیے تھے، تو کوئی وجہ ہے نا، کچھ تو بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے، اکانومی ان سے سنبھل نہیں رہی۔ یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکانومی سنبھال لیں گے، اور اپنے گزشتہ روز کے انٹرویو میں ایک طرح سے انہوں نے اپنے جو ان کے پچھلے وزیر خزانہ تھے، ان کی اپنی جماعت کے مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے، پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، پر یہ یاد رکھیں مفتاح اسماعیل ان ساری جماعتوں کے اسحاق ڈار صاحب کی ان پٹ کے ساتھ اکانومی چلا رہے تھے، وہ کوئی اپنے گھر میں کوئی فارمولا بنا کے نہیں لائے تھے، جو ان کو بتایا جاتا تھا سب کی مشاورت ہوتی تھی۔ ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ جناب یہ اکانومی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، تو میاں صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، یہاں تک کہا گیا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو شہباز شریف صاحب مفتاح کو لے کے گئے تھے لندن، وہاں پہ بھی مشاورت ہوتی رہی، تو اسحاق ڈار صاحب کی ان پٹ نہیں تھی؟ ان پٹ تو تھی، انہی کی ان پٹ سے سب کچھ چل رہا تھا۔ اب یہ کہنا کہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو چیزیں نئے سرے سے چلے، نہیں، چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، اور پاکستان کے لیے صورتحال دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے، ان کو اپنے ریزروز استعمال کرنے پڑیں گے، اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اکانومی ہم ٹھیک کر نہیں سکتے، انتخابات ہوں گے تو ہم کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، تو لہٰذا ہوتا ہے جو ہوتا رہے، ہم جاتے ہیں، اگلا آئے گا وہ سنبھال لے گا، نہ کیئر ٹیکر ٹھیک کر سکے گا، سارا ملبہ اگلی حکومت پہ پڑ جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہے، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کوئی چیزیں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا، اور یہ اور وہ، لیکن اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا، آئی ایم ایف آپ سے انگیج ہی نہیں کر رہا، اور آئی ایم ایف آپ کو پیسے ہی نہیں دے رہا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، تو پھر کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، نہ ان سے اکانومی سنبھالی جا رہی ہے، نہ ان سے ڈالر سنبھالا جا رہا ہے۔ بھائی مہنگائی ہو، ڈالر دستیاب تو ہونا، ایل سی نہیں کھولی جا رہی، جان کے جو امپورٹرز ہیں، اس لیے کہ آپ کی بہت ساری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، جو باہر کے ممالک میں آپ بیچتے ہیں، وہ امپورٹ کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ چیزیں کیمیکل باہر سے آئیں گے، وہ اس
کہیں وہ ٹیکسٹائل میں یوز ہوتا ہے, کہیں وہ اسپورٹس گڈ میں یوز ہوتا ہے, کہیں سرجیکل میں ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. بہت سارا جو آپ کا خام مال باہر سے آتا ہے, پھر اس سے جو مال تیار ہوتا ہے اس سے آپ برآمدات کرتے ہیں, تو باہر سے ہی سامان نہیں آ رہا, باہر سے چیزیں نہیں آ رہی, اس لیے کہ ڈالر ہی نہیں مل رہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ان لوگوں سے سنبھالا نہیں جا رہا. یہ ان ساری جماعتوں کی مشترکہ اکنامک پالیسی ہے, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اور جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں, جو امپورٹرز ہیں, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کی ایل سی کھل رہی ہے, کیا حالات ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اگلے آنے والے دنوں میں اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو کافی زیادہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جناب عمران خان صاحب کی آفر کے حوالے سے. انہوں نے ایک مشروط آفر دی. انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ جناب حکومت ہمیں بتائے الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر, مان جائے کہ جی ہم پہلے الیکشنز کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ادھر عمران خان نے ایک نرمی دی اور ایک طرح سے تھوڑی سی اپریسیشن وغیرہ بھی شروع ہوئی, تو لگا ایسے کہ جی حکومت بھی کہے گی کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور بات چیت ہونی چاہیے. کیا اس سے عمران خان کو اپریسیشن ملے گی حکمران اتحاد کی طرف سے لانگ ٹرم میں؟ کیا اس کی وجہ سے مذاکرات ہو جائیں گے؟ میں آپ کو بھی لکھ کے دیتا ہوں, کبھی بھی نہیں. آگے سے یہ انہوں نے سب نے عمران خان کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے. آگے سے انہوں نے کہنا یہ دیکھو اس نے یو ٹرن لے لیا, ان کے حمایتیوں نے بھی. تو قطعاً انہوں نے کچھ نہ مذاکرات کرنے ہیں, نہ انہوں نے الیکشنز پہلے کروانے. اب یہ اپنی مرضی ہے, خان صاحب ان سے مذاکرات کریں, یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میرا جو نالج ہے اور میرا جو اس حوالے سے تھوڑی سی نو ہاؤ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آگے سے الٹا جو ہے نا وہ ایک دم سے انہوں نے وہ جو کہتے ہیں پھول جانا ہے. انہوں نے کہنا ہم تو بات ہی نہیں کریں گے, ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دینا انہوں نے آگے سے. اور اس قسم کی باتیں یہ آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 دن کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیں گے. لیکن جو ہی ان کو پتا چلے گا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے لگا ہے, دوبارہ یہ جھاگ کی طرح کہیں گے نہیں جی بات چیت کریں. اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے یا اسمبلیاں توڑنی ہیں. اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو پھر آپ کو فوراً توڑنی پڑیں گی. آپ توڑ دیں, آپ دیکھ لیں, پھر آپ مختلف میسیجز کا انتظار نہ کریں, آپ پھر عوام کے اوپر ریلائی کریں. میرا جس دن سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اس حکومت میں بہت مسائل تھے, ہم بھی تنقید کرتے رہے, مہنگائی تھی, دیگر چیزیں تھیں, بہت سارے ایشوز تھے. بہت ساری چیزیں جو اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس دور میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اس وقت جو سلوک ہو رہا ہے, لیکن اس وقت اعظم سواتی صاحب جو فوج کو کرٹیسائز کرے یا کوئی ایسی بات کرے اس کو وہ غدار کہتے تھے. تو بہت سارا ایک لرننگ کرو یہ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں. تو ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے, لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے, عمران خان کو انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دینا. کسی بھی محکمے سے, کسی جگہ سے سیاسی طور پہ عمران خان کو اگر ریلیف ملے گا, اور وہ ریلیف آپ کو صرف اور صرف عوام سے ملے گا. جب الیکشنز میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا. جو خان صاحب خود ابھی 8-9 نشستوں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کو ریلیف ملا, دیکھا کیسے عوام نے دیا. ضمنی انتخابات ہوئے, ریلیف ملا. اس کے علاوہ میرا پہلے دن سے, جس دن سے حکومت کا یہ خاتمہ ہوا ہے, کہ یہ حکومت اس لیے نہیں ختم کی گئی کہ 6 مہینے کے بعد یہ الیکشن کروا کے عمران خان کو واپس لایا جائے. جو مرضی ہو جائے, یہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو روکا جائے, جس طرح مرضی اس کا راستہ روکا جائے. تو یہ آفرز جو انہوں نے دیے سیاستدانوں کو دینی چاہیے, ٹھیک ہے, ضرور بات چیت کریں, لیکن مجھے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نہیں نظر آتا, اور نہ ہی اس کے نتیجے میں مجھے جلدی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں, اسمبلیاں توڑ دیں وہ, تو پھر تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز آپ کے ہو سکتے ہیں. اس میں بھی اگر الیکشن کمیشن کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے, وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے. میرا نہیں خیال, ان کی واحد آئینی ذمہ داری ان کو کروانے تو پڑیں گے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. باقی سیاست میں زبان کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, اور دیگر جو ہے کس طرح کے رویے ہیں اس حوالے سے بات ہوتی ہے. کل بھی ایک ٹویٹر سپیس ہوئی, حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے, مذہبی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ایک اور شخصیت کا بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. زرتاج گل صاحب کے حوالے سے کہیں بات ہوئی, اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا نوجوانوں کے حوالے سے بات ہوئی, ان کی والدہ کے حوالے سے بات ہوئی. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, بڑا یہ جو ہے نا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس کن صورتحال ہے کہ اتنے سینئر رہنما اس قسم کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور مختلف موقعوں پہ اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میرے لیے مایوس کن وہ لوگ ہیں, وہ خواتین کی حقوق کی چیمپئن ہیں, وہ فیمنسٹ ہیں, جو اس کے اوپر, اس بلیٹنٹ میسوجنی کے اوپر وہ لوگ خاموش ہیں. اور جو عمران خان اگر مریم بی بی کا نام لے دے جلسے میں, جس کے اوپر ہم بھی تنقید کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے,
اس کے اوپر انہوں نے اخلاقیات کے کالم لکھ دیے تھے، اخلاقیات پہ کتابیں لکھ دی تھیں. جنگل کے جنگل ختم ہو گئے تھے کیونکہ پیپر چھاپے گئے تھے وہ درخت کاٹ کے کہ ان کے اوپر اخلاقیات کے لیکچر لکھے جائیں. وہ ساری خواتین کے حقوق کی چیمپئنز، وہ ساری فیمنسٹ، وہ میرے سارے لبرل دوست، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے خواتین کے خلاف. ان خواتین کے خلاف جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں یا وہ عمران خان کی سپورٹر ہیں، لیکن اس کے اوپر بالکل خاموشی، کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی اگر جلسوں میں جا کے تقریریں کر لے مولانا کی تو وہ جو ہے صحافی ہے، کوئی عمران خان کے لانگ مارچ کو جا کے کور کر لے تو وہ ورکر ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ جب تک یہ کھلا تضاد نہیں، میں کہوں گا یہ کھلا تیزاب ہے کہ یہ اتنی زیادہ مطلب کہ آپ اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ اتنی آپ مطلب، اب میں اس کو نہیں کہوں گا منافقت، ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ نہ آتی ہو، پر اینی وے یہ جو ہے بالکل سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں پر اس کے اوپر بھی نہیں. پر کل ایک سپیس ہو رہی تھی ٹویٹر کے اوپر، میں بھی اس پہ گیا، بہت ساری خواتین اس میں تھیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پارٹی کا کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. خواتین جو سیاست میں آئے، خواتین جو صحافت میں ہوں، خواتین جو دیگر جگہوں پہ ہوں، ان سب کی رسپیکٹ کرنا میرا آپ کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جی نون لیگ کی ہیں یا پی ٹی آئی کی ہیں یا پھر یہ صحافی وہ ہیں جو خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ صحافی وہ ہیں جو میاں صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں یا اس کو کرتی ہیں تو یہی قابل احترام ہے، دوسری کوئی نہیں ہے. نہیں، ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ انیبل کیا جائے کمزور طبقات کو جن کی ریپرزنٹیشن کم ہے. اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی کمزور ہیں یا ایسا، پر میں ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کمزور تو میں بھی ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے نا. مجھے حکومت کچھ کر سکتی ہے، صحافیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، صحافیوں پہ پرچے ہو جاتے ہیں، صحافی کیا کر سکتے ہیں، کمزور ہے نا. تو کمزور طبقات کو مضبوط اور طبقات جو ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ انیبل کرتے ہیں اس طرح کی انوائرمنٹ. تو ایز اے معاشرہ ہمیں انیبل کرنا پڑے گی اس طرح کی انوائرمنٹ کہ جہاں پہ کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو کہ یہ نہ کہہ دے کہ نوجوان اپنی ماؤں کے اور کے حوالے سے بات کر دے، لڑکیوں کے حوالے سے بات کر دے کیونکہ اس نے سیاسی مخالف کو ٹارگٹ کر دیں. اور تھوڑی چیزیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیا ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف ان کی زوجہ ہی رہ گئی ہیں یا زوجہ کی کوئی دوست رہ گئی ہیں، صرف خواتین ہی ہیں؟ کیا عمران خان کے پیچھے آگے پیچھے کوئی آپ کو مرد نظر نہیں آتے؟ وہ ان میں بھی بڑے مسائل ہوں گے، ان کو آپ ٹارگٹ کر لیں. اسی طرح باقی بھی جو دیگر جماعتوں کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے. اور ایک اور بات یہ بار بار میں دہراتا ہوں اور ابھی پھر میں دہراؤں گا کہ بہت سارے میرے دوست جو ہیں سینئر کولیگز ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی نوجوان بد تہذیب ہیں، اور وہ ایک جماعت کے ایکسپورٹرز کے لیے یوتھ، نوجوانوں سے نکلا ہوا جو ایک لفظ ہے اس کو یوز کرتے ہیں ایک میسوجنسٹک گندی غلیظ گالی کا وہ لفظ ہے، وہ لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اب وہ ایک اور لفظ بھی عمران کے آگے کچھ لگا کے وہ بھی انہوں نے یوز کرتے ہیں. یہ دونوں انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے معتبر ہیں، جو ٹی وی میں بھی کرتے ہیں، کالموں میں بھی کرتے ہیں، ٹویٹس میں بھی کرتے ہیں، ولاگز میں بھی کرتے ہیں، اور یہ لفظ کہہ کے کرتے ہیں کہ جناب وہ جو ہیں ان کو تو تمیز نہیں اور تہذیب نہیں ہے. کیا یہ غلیظ میسوجنسٹک گالی سے ان کو جوڑ کے ہم نوجوانوں سے پھر تہذیب کا مطالبہ کریں اور تہذیب ایکسپیکٹ کریں؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہم نے ان کو سکھائی ہے، یہ ہمارا رد عمل ہے جو ان کی طرف سے آتا ہے. جو ہماری ٹویٹس کے نیچے اگر کوئی چیز آ کے لکھتا ہے تو ہمیں اپنا بھی رویوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمارے رویے جو ہیں وہ مناسب ہیں، کیا اس طرح کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے. تو ہر کسی کی ذمہ داری ہے، بحیثیت صحافی، صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے، دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. پر اینی وے خواتین کے حوالے سے یہ جو چیز سامنے آئی تھی کہ جس طریقے سے دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.